بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین قصص الانبیاء کے سلسلے کا اگلا قصہ پیش خدمت ہے، جو کہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب میں مورخین کا سخت اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام اخنوخ تھا۔ نسب مبارک یوں بیان کیا جاتا ہے: اخنوخ بن یرو بن محلبیل بن تینان بن انوش بن سیش بن آدم۔ آپ کا لقب ادریس، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں عام تعلیم کرنے کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ کو اورین معصوم کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ کی جائے ولادت کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک طبقہ کا خیال ہے کہ آپ مصر کے علاقے حنف میں پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے طبقہ کا خیال ہے کہ آپ بابل کے قدیم ملک میں پیدا ہوئے۔ وہ بابل کے اس حصہ کو جائے پیدائش مانتے ہیں، جسے آج کل کوفہ کہا جاتا ہے۔ مورخین دوسرے طبقہ کا موقف درست سمجھتے ہیں، چونکہ دجلہ اور فرات کا یہ دوآبہ جسے بابل کہا جاتا ہے، انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گندمی رنگت، پورا قد و قامت جو تھا، سر پر بال، کام خوبصورت، گھنی داڑھی، مضبوط جسامت مگر دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموشی پسند، سنجیدہ، متین، چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنا، غور و فکر کے عادی، غصہ میں غضبناک اور شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ کی انگوٹھی پہ یہ عبارت کندہ تھی: اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام شروع سے بڑے عبادت گزار اور گوشہ نشینی کی عادت تھے۔ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ فرشتے نے آپ کو یوں پکارا: اے اخنوخ، اٹھو، گوشہ نشینی سے نکلو، زمین کے باشندوں میں چلو پھرو، ان کو وہ رستہ دکھاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے، اور وہ طریقہ بتاؤ جن پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ نبوت سے سرفراز ہو کر آپ نے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی، مگر مفسد اور شریر لوگوں نے آپ کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ آپ کی قوم بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کی مخالف ہی رہی۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ جب آپ نے اپنی انتھک کوششوں کے ساتھ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے پیروکاروں سمیت مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئی۔ آپ نے وہاں بھی پیغام الہی پہنچانا شروع کر دیا۔ اس زمانہ میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھی۔ آپ کو سب پر عبور حاصل تھا۔ ہر فرد سے اس کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، جس سے ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی۔ آپ پہ 30 صحیفے نازل ہوئے۔ جو چیزیں سب سے پہلے آپ نے شروع کی، جن کی ابتدا آپ سے ہوئی، ان میں ہے کہ ترازو ایجاد کیا، جہاد کے لیے ہتھیار بنائے، راہ خدا میں جہاد کیا، حساب نجوم کے علم میں غور و فکر کیا، قلم کے ساتھ لکھا، کپڑے سیے۔ آپ سے قبل کھالیں بطور لباس استعمال کی جاتی تھی۔ بنو قابیل کو قیدی بنایا، سب سے پہلے روئی کا لباس پہنا، انبیاء کے بارے میں بشارت دی کہ وہ ہر عیب سے پاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، اور ان میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ کوئی سائل ان کی آئے گا تو پاس تو وہ تشنا کام نہ رہے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ اب ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور ہر روز 12,000 تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ کی محفل میں فرشتے بھی حاضر ہوتے تھے۔ امت سے فرماتے تھے: میں 30 بار آسمان پر گیا ہوں اور اسرار علوی سے واقف ہوں۔ فرشتوں کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھ لیتے۔ اگر آپ بادل کو پکارتے تو وہ جواب دیتا، جسے سب لوگ سنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز اتنی عبادت بلند ہوتی تھی جتنی کہ دوسرے تمام لوگوں کی ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 65 برس جب تھی تو ان کے ہاں متوشلخ پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ان کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں جن کے بارے میں صحیح علم نہیں ہو سکا۔ حضرت کعب وغیرہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، آپ کو سخت گرمی محسوس ہوئی۔ آپ نے عرض کی: اے میرے رب کریم، میں آج دھوپ میں چلا ہوں، مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی ہے۔ وہ فرشتہ اس کی گرمی کیسے برداشت کرتا ہوگا جو ایک دن میں 500 سال کی مسافت سے سورج کو اٹھائے رکھتا ہے؟
مولا اس فرشتے سے اس سورج کے بوجھ اور گرمی کو ہلکا کر دے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتے نے سورج کے تپش اور اس کے بوجھ کو کم پایا۔ فرشتے نے عرض کی، یا رب، تو نے اس کمی کا فیصلہ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مقرب حضرت ادریس علیہ السلام نے تجھ سے سورج کے بوجھ اور تپش کو کم کرنے کی سفارش کی ہے، میں نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے۔ فرشتے نے عرض کی، مولا، میرے اور اس بندے کے درمیان دوستی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوستی کی اجازت فرما دی۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بڑے معزز ہیں، ملک الموت کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ آپ میری ان سے سفارش کر دیں کہ میری موت میں تاخیر فرما دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اور زیادہ شکر کر لوں۔ فرشتے نے کہا، قبلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی موت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اس میں تاخیر نہیں فرماتا۔ ہاں، میں آپ کے کہنے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے قریب چھوڑ کر خدا آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچا اور کہا، جناب، انسانوں میں سے ایک شخص میرا دوست ہے، اس نے سفارش طلب کی ہے کہ آپ ان کی موت میں تاخیر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا، یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں ان کی موت کا سبب بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے۔ ملک الموت نے اپنا رجسٹر دیکھا اور فرمایا، تم نے جس انسان کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے وہ مر چکے ہیں اور آئندہ کبھی نہیں مریں گے۔ فرشتے نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی انہیں طلوع آفتاب کی جگہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرشتہ اجل نے کہا، دیکھو، وہ وہاں مر چکے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ باقی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ لوٹ آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو فرشتوں کو اس پر بڑا تعجب اور ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ملک الموت نے اپنے رب سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو آپ انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ مسلسل 30 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کھانے کی دعوت دیتے، لیکن ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے تھے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے۔ تیسری رات حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، جناب، آپ ہیں کون؟ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں اپنے رب سے اجازت لے کر آپ سے ملاقات اور دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ آپ نے فرمایا، تم میری روح قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل کو حکم دیا کہ ان کی روح قبض کر لو۔ انہوں نے روح قبض کر لی، پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا، آپ نے موت کا سوال کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے تاکہ میں موت کی تکلیف اور اس کی گہرائی کا ذائقہ چکھ سکوں، تاکہ میں اس کے لیے زیادہ تیار ہو سکوں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تجھ سے ایک اور کام بھی ہے۔ ملک الموت نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم مجھے آسمان پر لے جاؤ تاکہ میں آسمان، جنت اور دوزخ دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انہیں آسمانوں پر لے جانے کی اجازت فرما دی۔ جب آپ دوزخ کی آگ کے قریب پہنچے تو فرمایا، ملک الموت، مجھے ایک اور حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم دوزخ کے داروغے کے مالک سے کہو کہ وہ میرے لیے دوزخ کے دروازے کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو کر سب کچھ دیکھ سکوں۔ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ پھر فرمایا، جیسے تم نے مجھے دوزخ دکھائی ہے، اب جنت بھی دکھا دو۔ جب جنت کی طرف تشریف لے گئے، اس کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا تو وہ کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر سیر جنت کے بعد ملک الموت نے کہا، جناب، آپ یہاں سے چلیے اور زمین میں اپنی جگہ تشریف لے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درخت سے چمٹ گیا اور فرمایا، میں تو یہاں سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا، جناب، آپ جنت سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ میں اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا۔ میں اس منزل سے بھی گزر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنتی جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف پیغام بھیجا، ادریس میرے حکم سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے نکلیں گے، تم ان سے مکالمہ بند کرو۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ بڑے راست باز تھے، نبی تھے
اور ہم نے بلند کیا تو انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ یہ آیت سورہ مریم سے ہے۔ دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ مذکور ہیں جو اس وقت نازل گرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ انبیاء چونکہ غیب کا علم اللہ کے عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اس میں علماء کا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ انجیل کے مطابق آپ کی عمر مبارک 356 برس تھی۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا آج کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ قصہ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔